السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ ولا تجعلہ ملتبسا علینا فنضل وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو حق دکھائے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باطل، جو غلط، جو جھوٹ ہے یا رب، اس کو بھی ہمارے سامنے ظاہر کر دیجیے گا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے گا، اور اللہ حق کو ہمارے سامنے خلط ملط نہ کیجیے گا کہ پھر ہم گمراہ ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے، آمین۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ جب موت آئے تو ہم ثابت قدم ہوں لا الہ الا اللہ پر، کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ ہمیں لوگوں میں سے کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیا 15 کو دیکھتے ہیں۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، بس آج لا یؤخذ منکم، نہیں لیا جائے گا تم سے، یعنی منافقین سے، فدیہ۔ فدیہ کہتے ہیں جو پرانے وقتوں میں فدیہ دیا جاتا تھا کسی بھی جیل سے کسی کو آزاد کرانے کے لیے، گردن چھڑانے کے لیے، ٹھیک ہے، یا کسی غلام کو آزاد کرانے کے لیے فدیہ دیتے تھے۔ فدیہ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پیسے دے دیتے ہیں اور وہ بندہ لے لیتے ہیں، یا اسپیسیفکلی یہ ہوتا ہے جو بندے جیل میں ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتا ہے کہ جو بندے ان کو چھڑانے کے لیے آپ فدیہ دیتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ قیامت والے دن آپ پیسے دے کر بھی کسی کو چھڑوا نہیں سکو گے۔ یہاں پر کن کے لیے کہا جا رہا ہے؟ منافقین کے لیے۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ، یعنی نہیں لیا جائے گا منافقین سے فدیہ، وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان سے بھی نہیں لیا جائے گا۔ سمجھنے والی بات یہاں پہ کیا ہے کہ اللہ نے ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا منافقین کو اور کفار کو، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حدیث میں بھی موجود ہے کہ سب سے نچلے درجے میں، جتنی جہنم ہے، جتنے اس کے درجے ہیں، اس میں سب سے جو نچلا درجہ ہے وہ منافقین کا ہے۔ تو یہ مسلمانوں میں سے، مومنین میں، جو لوگ یہ دعویٰ کریں کہ ہم ایمان والے ہیں اور ہم جو ہے مسلمان ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن دیکھیں ہم وہ کہہ رہے ہیں الم نکم معکم، ہم تم لوگوں کے ساتھ ہی تھے، لیکن آج جہنم میں کیوں جا رہے ہیں اور سب سے نچلے درجے میں کیوں جا رہے ہیں؟ اندر کرپشن تھی نا، اندر شیطانیت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کو اور کفار کو ایک صف میں کھڑا کر دیا جسٹ بیکاز آف کرپشن ان دیئر ہارٹس، ٹھیک ہے، کرپشن تھی، دل میں کرپشن تھی، اندر بڑے درجے کی کرپشن تھی، ٹھیک ہے۔ مأواکم النار، اب تمہارا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم، یعنی نار، آگ۔ ہی مولاکم، اب وہی تمہاری خبر گیری کرے گی۔ وبئس المصیر، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے، ٹھیک ہے، کتنی بری جگہ ہے، بدترین جگہ ہے رہنے کے لیے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جب ہم لوگ برے لوگوں میں ہوتے ہیں، برے دوست بناتے ہیں، ہم کہتے ہیں اٹس اوکے، وہ اتنا بھی برا نہیں ہے۔ اسی لیے اسلام اتنی ترغیب دیتا ہے ہمیں، آپ احادیث اٹھا کے پڑھیں تو قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے مقام پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے، سبحان اللہ۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو انبیاء اور شہداء جن کے مقام پر، یعنی انہیں قیامت والے دن ایسا مقام ملا ہوا ہوگا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے دوستی کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں جب ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھتے ہیں، اللہ کی کتاب کو سیکھتے ہیں، تو آپ کو تبھی جا کر ایسے ساتھی ملتے ہیں۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ آپ لوگ ایسی محفلوں میں جائیں، ایسے لوگوں سے ملیں۔ اتنے زیادہ سارے گروپس ہیں آج کل جو قرآن پاک کی تفسیر اور اسلام یعنی کہ حدیث سکھا رہے ہیں، ایسے لوگوں کو جوائن کریں، یہاں پہ آپ کے اچھے دوست بنیں گے۔ اور اچھے دوست آپ کو اگر کچھ بھی نہیں دیتے نا تو ایٹ لیسٹ اپنی اچھائی کی خوشبو ضرور دے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اچھے لوگوں میں رہیں، کیونکہ دیکھیں برے لوگ ہمیں کس میں ڈالتے ہیں؟ فتنے میں ڈالتے ہیں، اور پھر ایز اے ریزلٹ جھوٹی توقعات ہمیں بندھ جاتی ہیں، جیسے قرآن بتاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منہم فاسقون۔ بہت اہم آیت ہے، اور جو ہم نے اتنی ہلا دینے والی آیات پڑھی ہیں کہ منافقت اس دن کھلے گی اور ان سائڈ آؤٹ ہوگا، یعنی جو اندر ہوگا وہ باہر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس دن کیسے بچوں میں؟
میں نہیں چاہتی، آپ نہیں چاہتے کہ ہم ان لوگوں میں ہوں، اور یقیناً یہ کوئی ہم میں سے ہی لوگ ہوں گے نا، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں الم نکم معکم، ہم تو تمہارے ساتھ رہتے تھے۔ تو ہم میں ہی کوئی، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، ہم میں سے کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، کیونکہ یہ تکلیف کوئی برداشت نہیں کر سکتا، ہم ایک دن کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اب وہ آیت آ رہی ہے جو آپ کو اور مجھے بتائے گی کہ میں اور آپ منافقت سے کیسے بچیں، کیونکہ ہم سب کہتے ہیں نا ہمیں منافقت سے بچنا ہے، ہم نہیں اس میں آنا چاہتے، ٹھیک ہے۔ اور اس موقع پر تھوڑا سا پاز دے کر میں آپ کو ایک حدیث بتا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سب نے یہ سنی ہوگی، بہت مشہور حدیث ہے یہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی نشانیاں بتائی ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، ٹھیک ہے، اور جب لڑائی کرے تو لڑائی میں جھگڑے پر اتر آئے اور گالم گلوچ پر اتر آئے، اور ایک اور روایت میں اس کا ایک اور حصہ ہے کہ اور جب امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی ہم میں سے کسی بندے میں بھی ایک چیز بھی پائی جاتی ہے تو ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، ڈرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن بھی بتاتا ہے کہ جب وہ نماز کی طرف آتے ہیں تو منافقین کی یہ صفت ہے کہ وہ کسالہ ہو کے آتے ہیں، یعنی بہت سستی دکھاتے ہیں، نماز کی طرف اٹھنے کا ان کا دل نہیں چاہتا، بہت سستی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب میں اور آپ دیکھیں، کہیں کہیں میں تو اس میں نہیں ہوں، اگر ہے تو وقت ہے، وقت ہے، نکلیں جلد از جلد، ٹھیک ہے، جلد از جلد۔ اچھا، اب وہ آیت آ رہی ہے جو آپ کو اور مجھے منافقت سے بچائے گی، اور ہم منافقت سے بچ سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں اپنے دل سے اس بیماری کو، ٹھیک ہے۔ کیسے نکالیں گے؟ اللہ فرما رہے ہیں علم، کیا نہیں آیا، للذین آمنو، کیا نہیں آیا وقت مومنوں پر یا ان لوگوں پر جو ایمان لائے ہیں، ان کہ تخشع قلوبہم، کہ ڈر جائیں ان کے دل، لذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، یا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ان کے دل ڈر جائیں، ٹھیک ہے۔ وما نزل من الحق، اور جو حق ہم نے نازل کیا یعنی کہ قرآن پاک، ولا یکونوا کالذین، اور مت ہو جانا تم لوگ ان لوگوں کی طرح، کالذین اوتوا الکتاب، جنہیں میں نے دی تھی کتاب، من قبل، آپ سے پہلے یعنی کہ اس سے پہلے، فطال علیہم الامد، ان پہ ایک لمبا عرصہ گزر گیا، فقست قلوبہم، مگر ان کے دل پھر کیا ہو گئے؟ سخت پتھر جیسے، فقست قلوبہم، سخت دل ہو گئے، وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے اکثر فاسق اور فاسق تھے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر میرے اور آپ کے لیے کیسے لیسن ہے، ہم منافقت سے کیسے بچیں؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیا مومنوں پر ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ جب اللہ کا ذکر آئے تو ان کا دل ڈر جائے؟ دل کا ڈرنا، جیسے فار ایگزامپل اللہ کا ذکر ہوا آپ کے سامنے اور آپ کے اوپر ایک خوف طاری ہو گیا، اس سے کیا مراد ہے؟ کس وجہ سے انسان ڈرے؟ دیکھیں، انسان اس چیز سے ڈرتا ہے یا اس چیز سے محبت کرتا ہے جس کا اسے علم ہوتا ہے۔ جب آپ کو اور مجھے، ہمارے دلوں کو اسپیسیفکلی، صرف دماغوں کو نہیں، دماغ کو بڑی نالج ہوتی ہے، دماغ نہیں، دل، دل کو ہم نے اللہ کے بارے میں ایجوکیٹ کرنا ہے، اسے سکھانا ہے، اللہ کی معرفت دینی ہے، اللہ کی عظمتوں کے بارے میں بتانا ہے، اللہ کتنا بڑا خالق ہے، مالک ہے، کیسا رب ہے، یہ بتانا ہے۔ جب ہم یہ بتائیں گے تب یہ اللہ سے ڈرے گا، اللہ کا ذکر آئے گا تو یہ ڈرے گا، اور ہمارے اوپر کسی خاص شخصیت کا ڈر غالب نہ ہو، کسی خاص شخصیت کا ہم پہ اثر اتنا نہ ہو، کیونکہ ہم لوگ نا لوگوں سے بڑے امپریس ہوتے رہتے ہیں، چیزوں سے بڑے امپریس ہوتے رہتے ہیں، یا کسی اور چیز کا ہمارے اوپر بڑا رعب و دبدبہ ہوتا ہے، کسی خاص پرسنالٹی کا بڑا رعب و دبدبہ ہوتا ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سب سے زیادہ اس کا حقدار ہے جس کا رعب اور دبدبہ ہماری شخصیت پر ہو، کوئی انسان اس کا حقدار نہیں ہے، کوئی چیز اس کے حقدار نہیں ہے، کوئی اس کا حقدار نہیں ہے۔ اور اللہ یہاں پہ آپ کو اور مجھے کیا حکم دے رہے ہیں؟ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ کیا نہیں آیا مومنوں پر یا ان لوگوں پر جو ایمان لائے کہ ان کا دل ڈر جائے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے ان کا دل ڈر جائے، یعنی کانپ جائے۔ اگر میرا اور آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے نہیں کانپتا تو کام کرنا ہے دل پہ، ٹھیک ہے، ہمارے پاس وقت ہے، ابھی لیٹ نہیں ہوا، ہمیں اپنے دلوں پر کام کرنا ہے۔
وما نزل من الحق، اور جو نازل ہوا ہے حق میں سے. حق میں سے کیا نازل ہوا ہے؟ اللہ نے اپنی کتاب ہم پر نازل کی ہے، اور حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح ثابت سنت ہمارے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے، صحیح احادیث بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ. ہمارے پاس حق موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی شکل میں، اور سب سے پہلے قرآن اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ. اور یہاں پر جو حق کا جو کہا گیا وہ اسپیسیفکلی قرآن کی بات ہے. ٹھیک ہے، کہ قرآن موجود ہے تو ہمارے دل کام پہ. اب اس سے کیا مراد ہے کہ دیکھیے قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں، ہم لوگ اس کے اعراب پڑھتے ہیں، ہم اس کی نحوی اور مطلب ہر قسم کی ترکیب پڑھتے ہیں، ہم قرآن پاک کو ڈفرینٹ ویز میں پڑھتے ہیں، ڈفرینٹ تفاسیر دیکھ لیتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں. لیکن یہاں پر اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تم منافقت سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم کفر سے، دل کے کفر سے بچنا چاہتے ہو، تو کیا اپنے دل کو دیکھو کہ کیا یہ ڈرتا ہے قرآن کو پڑھتے ہوئے؟ کیا اللہ کے الفاظ کی وجہ سے اس کی آپ کی آنکھوں سے آنسو آتا ہے، میری آنکھ سے آنسو آتا ہے؟ کیا قرآن کو ہم حق اور سچ سمجھتے ہیں؟ کیا قرآن کو واقعی ہم حق کتاب سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور اگر ہمارے دل میں ڈاؤٹ آتا ہے تو اس ڈاؤٹ کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہمارے دل میں شک و شبہات آتے ہیں تو یاد رکھیں اگر ہم ان کو صاف نہیں کریں گے تو قرآن پر عمل نہیں کر سکتے، ہم قرآن کو ہم نہیں سمجھ سکتے اگر یہ پردے ہمارے دل پہ ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں ان کو صاف کرنا ہے. اب اللہ فرما رہے وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، تم سے پہلے لوگوں کو بھی کتاب دی تھی. ٹھیک ہے، اور ان جیسے یہاں پر جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ وَلَا يَكُونُ، اور نہ ہو جانا تم ان لوگوں کی طرح جنہیں تم سے مطلب پہلے ہم نے کتاب دی تھی. اچھا، تو اب یہاں پر ہمیں کیا کہا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے بھی لوگوں کو کتاب دی گئی تھی، انجیل آئی تھی، تورات آئی تھی، لوگوں کو کتاب ملی، بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے. یہاں تک کہ اس کتاب کے لوگ علماء بن گئے، بڑے بڑے علماء، یعنی کہ پڑھنے پڑھانے والے، اور ان کا بڑا اثر ہونا، لوگ انہیں دیکھ کے بڑے دین کی طرف آ رہے. لیکن ایشو کیا ہوا؟ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، پھر ایک لمبا عرصہ اس کتاب کو پڑھتے پڑھاتے ان کا گزرا. فَكَسَتْ قُلُوبُهُمْ، وہ خالی خالی الفاظ کی جو اوپری سطح ہوتی ہے بس اسی سے جڑے رہے. ٹھیک ہے، مطلب بس کیا ہے، اپنا روب، کتاب تو پڑھا رہے، کتاب تو آگے کھولی ہوئی ہے، لیکن اصل میں وہ اپنی ہی نفس خواہش کو پورا، خواہش نفس کو پورا کر رہے ہیں. آپ دیکھیں آج بھی یہ حال ہے. ہمارے دین کے اندر جو اصل ہے نا وہ قرآن اور صحیح سنت ہے. ہم لوگوں کو سب سے اہم کام جو ہمیں کرنے والا ہے نا وہ یہ کہ ہم اللہ کی کتاب کو پڑھنا پڑھانا عام کریں، لوگوں کو اس کتاب کی طرف لائیں، نہ کہ ہم لوگ گروپس میں بٹے رہیں، نہ کہ ہم لوگ اور 10,000 کتابیں پڑھیں اور کتاب کی اپنی جو ہماری کتاب ہے اس کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک ورڈ کے دقائق اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل اور اس کا صحیح فہم ہم میں نہ ہو تو کیا فائدہ؟ کیا فائدہ؟ پھر تو ہم لوگ انہی لوگوں کی طرح ہو گئے جن کے پاس جو بالکل ہم سے پہلے آئے تھے، جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ تم بنی اسرائیل کے بالکل ایسے مشابہ ہو جاؤ گے جیسے ایک جوتا دوسرے کے مشابہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو بڑا کسی کا مطلب آؤٹر صرف کافی نہیں ہوتا. اگر کوئی دین سے جڑا ہوا ہے بظاہر تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ واقعی ہے. اور میں سب کے لیے بات نہیں کری، میں جنرلائز کر کے بات کری ہوں کہ ہم لوگوں کو اپنے ان سائٹ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور کتاب کو پڑھنا ہے، اللہ کی کتاب کی طرف آنا ہے، قرآن کی طرف آنا ہے. یہ اللہ کا آرڈر ہے، اللہ کی طرف سے یہ بات ہے کہ تم لوگ ان جیسے مت ہو جانا جسے تم سے پہلے ہم نے کتاب دی. ایک تو تمہیں کتاب دی اور تم سے پہلے لوگوں کو کتاب دی، لیکن ان پہ ایک لمبا عرصہ گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے. دل سخت ہو جانے سے کیا مراد ہے کہ قرآن سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، لیکن آنکھوں سے آنسو نہیں آتے قرآن پڑھتے ہوئے. اللہ تعالیٰ کی عظمت ہم پہ طاری نہیں ہوتی، اللہ کا خوف طاری نہیں ہوتا. تو ہمیں ان لوگوں میں سے نہیں ہونا. ہم نے اللہ سے دعا کرنی کہ رب ہمیں ان میں سے نہ کرنا، بلکہ ہم تھوڑا بھی پڑھنے والے ہوں لیکن اس کا فہم، اس کو دل سے، آنکھوں سے لگا کے اس کتاب کو رکھنے والے ہوں، دل سے لگا کر رکھنے والے ہوں، اور اس کی ایک ایک آیت کو اپنی زندگی میں ہم لوگ لے کر آئیں. ٹھیک ہے، تبھی یہ واقعی اثر دکھائے گی. اور پھر کیا ہے، کثیر منہم فاسقون، یعنی کہ ان کے جو بڑے بڑے اسکالرز تھے ان میں اکثر لوگ، یہ کتاب سے تو یہ لوگ جڑے ہوئے تھے لیکن کثیر اکثر لوگ فاسق تھے، اندر سے کرپٹ تھے. فاسق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ فسق سے نکلا ہے، جب کوئی فروٹ اتنا خراب ہو جائے، یعنی اندر سے اتنا پک جائے کہ اس کی جو گندگی ہے وہ پھٹ کے رپ ہو کے باہر آنے لگے. ٹھیک ہے، تو جب انسان کی برائی اندر اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ باہر آنے لگتی ہے تو اس انسان کو فاسق کہتے ہیں.
ٹھیک ہے، تو حالانکہ یہ لوگ دیکھیے بتایا جا رہا ہے کہ انہیں کتاب دی گئی تھی ہم سے پہلے لوگوں کو، لیکن ان پہ ایک لمبا عرصہ گزرا، یعنی کہ اس کتاب کو انہوں نے یا تو پھر وہ سائٹ پہ رکھ دیا، یا پھر وہ پڑھتے بھی تھے تو صرف اور صرف سطر کی حالت تک، بس یعنی کہ بس ریسیٹیشن کر لی، اور بس جو ہے بہت اچھی قرأت کر لی۔ یہ بھی ضروری ہے، برکت کے لیے ضروری ہے، لیکن قرآن صرف برکت کی کتاب نہیں ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے، اس پہ غور و فکر کرنا ہے، اس کی ایک ایک آیت کو سمجھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کر، پوز لے لے کر۔ آپ پورے دن میں ایک آیت لیں اور اس پہ غور و فکر کریں، آپ نے بہت کر لیا۔ یہ بہت بار قرآن پاک کو پورا ختم کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ کچھ آیات کو تھوڑا تھوڑا لیں، اس پہ پونڈر کریں اور اس کو سمجھیں کہ یہاں پہ میرا رب مجھ سے مخاطب ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو لوگ، جن لوگوں کے دل ہم پہ، مطلب کیونکہ ہمیں بھی تو کتاب 1400 سال ہو گئے ہمیں کتاب ملی ہوئی ہے، یعنی جب سے ہم لوگ اسپیسیفکلی جب ہم لوگوں نے اس دین کو پڑھنا شروع کیا تو ہم پہ بھی اب عرصہ تو گزر ہی گیا ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ میرا دل سخت ہو گیا، قرآن مجھ پہ اثر نہیں کرتا، مجھے رونا نہیں آتا، میرا دل اللہ کے الفاظ سے کانپتا نہیں ہے، اب میں کیا کروں؟ یعنی میرا دل مر گیا؟ کیونکہ قرآن، مطلب اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ جب آپ کی آنکھوں سے آنسو آنا بند ہو جاتے ہیں اللہ کے الفاظ کی، اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے الفاظ کے لیے آنسو آنا بند ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب اب ہمارا دل مر چکا ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ اب ہم دل دعا کریں کہ یا رب ہمیں دل عطا کر، اب وہ دل نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر دل مردہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اگلی آیت میں اس کا حل ہے، آیت نمبر 17، اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ تو پھر جان رکھو اور علم حاصل کرو اس بات کا کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحیی الارض، اللہ زندہ کرتا ہے زمین کو، بعد موتیہا، جب وہ مر جاتی ہے تو اس کے بعد زمین کو زندہ کرتا ہے، قد بینا لکم، اور اسی لیے بے شک اللہ تعالیٰ تم پہ بینا، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، بتاتا ہے، لکم بیان کرتا ہے تمہیں اپنی آیات، قرآن کی آیات تمہیں بتاتا ہے، لعلکم تاکہ تم عقل حاصل کرو، عقل حاصل کرنے کے لیے یہ آیات بتاتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا سکھا رہے ہیں کہ تم اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ مردہ زمین کو جب زندہ کر سکتا ہے تو تمہارے اور میرے مردہ دل کو بھی زندہ کر سکتا ہے، ہمارے مردہ دل کو بھی زندہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کی آیات کیوں نازل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ تاکہ ہمیں، لعلکم تعقلون، اللہ اپنی آیات کیوں بیان کریں؟ تاکہ ہم لوگ سوچیں، اپنے دماغ کو لڑائیں۔ ہم یہ نہ کہیں کہ بس صرف فقہا کا کام ہے سوچنا، صرف علماء کا کام ہے سوچنا، اصل علم ان کے پاس ہے، اصل عقل ان کے پاس ہے، نہیں۔ قرآن پاک فرماتا ہے، قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ تم میں سے جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کو فرقان دے دے گا، صحیح اور غلط میں فرق کرنا اس کو عطا کر دیا جائے گا۔ ہم صرف اور صرف اللہ سے ڈرنے والے بنے، اللہ ہمارے لیے راستے کھولیں گے۔ اور یاد رکھیں، ہمارے تمام پرابلمز کا سلوشن واحد ایک ہے، وہ ایک ورڈ میں ہے کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، ہمارے دلوں میں تقوی پیدا ہو۔ تمام نیکیوں کی جڑ اور بنیاد تقوی ہے۔ جتنا تقوی خوبصورت ہوگا ہمارا، اتنی ہماری نیکیاں خوبصورت ہوں گی۔ بس اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر آپ تقوی اختیار کریں گے تو اللہ آپ کے لیے، قرآن میں آتا ہے، ایک نور روشن کر دے گا، جس کے سائے میں، جس کے انڈر ہم لوگ چلیں گے، ہمیں سیدھا اور لیفٹ اور رائٹ راستہ اللہ بتائیں گے، کوئی انسان پھر نہیں بتائے گا، پھر اللہ آ جائیں گے۔ تو ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ بتائیں، ہم کسی انسان سے نہیں کہتے۔ تو ہم اپنے رب سے کہتے ہیں کہ یا رب کائنات، جو آسمانوں اور زمین کے ذرے ذرے کو بتاتا ہے کہ کہاں جانا ہے اور کیا کرنا ہے، میں اللہ آپ سے کہتی ہوں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہمیں زندگی میں کیا کرنا ہے، اور اپنی اس کچھ سالوں کی زندگی کو کیسے اس طرح سے گزاریں کہ ہم آپ کو بہت راضی کر سکیں اور آپ کے قریب گھر پا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقویٰ عطا کریں، اللہ ہمارے دلوں سے منافقت کو ختم کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں پاکیزہ دل عطا کریں، وہ دل عطا کریں جو اللہ کو پیارا لگتا ہے۔ اللہ ہمیں معاف کرے، میرے پڑھانے میں کوئی غلطی ہوئی ہو، کوئی بات میرے منہ سے غلط نکل گئی ہو جو میں نے صحیح نہ کہی ہو، تو اللہ تعالیٰ
اس پر میری پکڑ نہ کریں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں ہم سب کو، اور اللہ تعالیٰ جو حق اور سچ بات تھی وہ سب کے دلوں میں اور میرے دل میں اس کو جما دے اور ہمارے عملوں میں لے آئے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔